نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سعید بن عبد العزیز قال لما كان ایام الحر لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن المسیب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بہمہمۃ یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الدارمی۔ یہ روایت ہے سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سعید بن عبد العزیز یہ دمشق کے رہنے والے اور اہل شام کے بہت بڑے متقی اور زاہد اور حضرت امام اوزاعی کے ہم زمانہ ہیں۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں آپ اور امام اوزاعی بڑے ثقہ تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب حرا کا زمانہ ہوا، حرا یزید نے جب کربلا کے بعد مدینہ پاک پر چڑھائی کی تھی، حملہ کیا تھا، اور اپنے ایک سپاہی مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں مدینہ پاک پہ حملہ کیا اور اہل مدینہ کو پریشان کیا، اور کئی صحابہ اور تابعین کو یزید بن معاویہ کے کہنے سے مسلم بن عقبہ جو اس کا سپہ سالار تھا، اس نے مدینہ میں شہید کیا، اور معاذ اللہ 3 شبانہ روز مدینہ پاک کی عصمت معاب خواتین کو اپنے لشکر کے لیے حلال کر دیا تھا، معاذ اللہ۔ تو چونکہ ایک جگہ ہے حرا، تو یزید کے سپہ سالار مسلم بن عقبہ جو تھا، یہ حملہ مقام حرا کی طرف سے ہوا تھا، اس لیے اس واقعے کو جو ہے حرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جس زمانے میں یزید کے کہنے سے اس کے سپہ سالار نے مدینہ اور اہل مدینہ پر حملہ کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ جب حرا کا زمانہ ہوا تب 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان نہ ہوئی اور نہ اقامت ہوئی، اور مسجد میں تابعی حضرت سعید بن مسیب تھے، تو سعید بن مسیب وہ مسجد نبوی سے نہ ہٹے۔ وہ واقعہ کربلا میں ان کا بھی ذکر آتا ہے، بعد کربلا کے جو واقعات تھے، تابعی حضرت سعید بن مسیب یزید کے کہنے پہ اس کا جو لشکر تھا، اس نے مدینہ پاک میں مسجد نبی کے ممبر کے ساتھ معاذ اللہ گھوڑا باندھا تھا، مسجد نبوی کے ممبر سے گھوڑا باندھا، اور اتنا تہش نہش کیا تھا کہ لوگ پھر ڈر کے لیے مسجد نبوی میں نہ آتے تھے، یہاں تک کہ اس کے لشکر کی ایسی دہشت تھی کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، اقامت نہ ہوئی، نماز نہ ہوئی۔ مسجد نبوی میں یہ زندگی کا پہلا اتفاق تھا کہ وہاں نماز نہ ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی خالی رہی، اور اس کو جو ہے یزیدیوں نے اپنے عیاشی کا اڈا بنا کے رکھا تھا، یہیں سوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور مسجد نبوی میں وہ ممبر جہاں بیٹھ کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس ممبر کے پیلر اور اس کے کھمبے سے انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے تھے، جن جانوروں نے مسجد نبی اور ممبر پر لید و پیشاب کیا تھا، معاذ اللہ۔ یعنی اس سے برا زمانہ نہیں آیا تھا، اس سے برا زمانہ شاید کہ کبھی آیا ہو، مگر وہ سب اپنے گھروں میں دہشت میں تھے کہ نہ جانے اب کیا کرے گا یہ کمینہ۔ مگر ایک تابعی حضرت سعید بن مسیب جو تھے، وہ دیوانوں کی حرکت کر کے ادھر ہی گھومتے رہتے تھے، تو یزید ہی سوچتے تھے پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ سعید بن مسیب بوڑھے ہو گئے تھے، بوڑھے تابعی جو ہے تابعین میں سے ہیں،
آپ تو یزیدی لوگ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ تو پاگل ہے، تو وہ مسجد نبوی میں ایک کونے پر پاگلوں کی دیوانوں کی طرح حرکت کر کے بیٹھے رہتے تھے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ظلم اور ان کی دہشت سے 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان و اقامت اور نماز نہ ہوئی، مگر سعید بن مسیب کے تعلق سے سعید بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں لم یبرح سعید بن المسیب، سعید بن مسیب مسجد نبی سے ہٹے نہیں، وہیں رہے، وکانا لا یعرف وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آتا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی نماز کا وقت آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وَإِلَّا بِي ہم یسمع من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پتہ چل جاتا تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جو ہے گنگنانے، یعنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آتی تھی اور میں سنتا تھا کہ کوئی آواز اور اذان دے رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک سے جو ہے آواز آ رہی تھی تو وہ سنتے تھے کہ گنگناہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور جب غور سے سنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آواز آتی، یعنی انسانوں نے نہ پڑھی نماز نہ پڑھی، حالات ایسے تھے، مگر حضرت سعید بن مسیب کونے میں بیٹھ کر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آذان سنتے تھے، گویا یا تو فرشتہ آذان دیتا تھا یا قبر میں مصطفیٰ آذان دے رہے تھے، آقا آذان دے رہے تھے۔ تو پھر راوی فرماتے ہیں کہ انسان نہ آ سکے مگر جنات اور فرشتے آ کر مسجد نبی میں وقت پہ اذان دیتے، اقامت ہوتی، وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ حضرت سعید بن مسیب کی ایک کرامت ہے، گویا کہ ان کے آواز کو سن لیتے، تو کہ باب الکرامت میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے۔ تو یہ ان کی کرامت، اور پھر یہ حالات ایسے تھے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے کرم کرتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب ان دیوانوں کی طرح مسجد نبی میں رہتے، مگر قبر انور سے اذان کی اقامت کی آواز سن لیتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب بہت مشہور تابعی ہیں، اور ان کے بہت سارے واقعات، بہت بڑے محدث تھے، اتنے بڑے عابد و زاہد تھے یہ حضرت سعید بن مسیب۔ ان کے تعلق سے روایت ہے کہ انہوں نے تقریباً 40 حج فرمائے تھے، 40 حج کیا انہوں نے، اور ہجری 73 میں 73 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آواز سننا اور غیبی مخلوق کا مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنا، یقیناً انسان نہ قیام کر سکے، اذان و اقامت دے سکے، مگر فرشتے اور جنات ضرور آتے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یزید کے کہنے پر اس کا سپہ سالار جو تھا مسلم بن عقبہ، اس نے کیسا حال بنایا ہوگا مدینے کا کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ تو نہ آئے، بڑا سے بڑا ظالم بھی ہوتا ہے، آبادی میں ظلم کرتا ہے، مسجدوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ تو جان بوجھ کر مسجد نبی میں آئے اور مسجد نبی کے ممبر پہ اپنے جانوروں کو باندھا، وہی نجاست ان کے جانوروں نے پھینکی، یعنی اس امت میں اس سے برا زمانہ نہیں آیا ہوگا۔ لوگ سمجھتے تھے، مدینے والے کہتے تھے کہ ابھی تو آسمان سے پتھر برسیں گے، اب عذاب الہی قریب آ گیا، اور کئی 1000 صحابہ کو اسی وقت جو ہے انہوں نے شہید کیا۔ اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے انجام دیا، مدینہ پاک سے جو ہے ہجری 63 کا واقعہ ہے، 63 میں، ہجری 62 یا 63 کا، یہاں سے جو ہے وہ گیا اور مکہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے اس کا لشکر گیا کہ اب مکہ شریف کو جو ہے وہاں تہش نہش کرے۔ مدینہ میں اتنے دن قیام کے بعد مسلم بن عقبہ اپنے لشکر کو لے کر مدینہ پہنچتا ہے، مکہ شریف پہنچا، ابھی رستے ہی میں تھا کہ اس کو لقوہ نے جو ہے مار دیا، اس کے جسم پہ لقوہ ہو گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ مدینہ میں جب تھا یہ مسلم بن عقبہ، تو ایک عورت
تھی اس کے جوان بیٹے کو لایا اور اس کی ماں کے سامنے اس بیٹے کو مار دیا، بڑا بری طرح بڑے بے رحمی سے مارا۔ وہ کہتی تھی کہ اس نے کیا بگاڑا ہے، یہ تو مدینے کا رہنے والے ہیں، تو اسے چھوڑ دے۔ تو یزید کا یہ سپاہی بولتا ہے تجھے چھوڑ رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس ماں کے سامنے اس بیٹے کو مار دیا اس نے۔ ماں نے اسی وقت دل میں کہا کہ مولا آج تو قدرت نہیں ہے، مگر جب تو قدرت دے تو میں اس کو جلا کے ماروں گی۔ اس کا جلال کیسا ہوگا، اس کو جلا کے ماروں گی۔ یعنی پھر یہ مدینہ سے حملہ کر کے یہ لشکر لوٹا، رستے میں پہنچا تھا کہ سپہ سالار مسلم بن عقبہ مر گیا لکوا۔ اہل مدینہ کو خبر پڑی، وہیں عورت آئی، کہا میرے بیٹے کو مارا تھا، جہاں اس کو سپاہیوں نے دفنایا اسی جگہ قبر کو قبیلے والوں کے ساتھ آئی، قبر کو کھودا۔ جیسے قبر کو کھودا تو دیکھا کہ دونوں طرف جو ہے اس مسلم بن عقبہ کی قبر میں اس کے سر پہ بہت بڑا سانپ و اژدہا مسلط ہو گیا ہے، سانپ مسلط ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی بھی اب تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہیں پہ ابھی سے سزا شروع کر دی کہ اب تو جانے دے، قبر میں سانپ آ گیا ہے، اب قیامت تک ڈستا رہے گا۔ کہ نہیں نہیں، میں نے تو منت مانی ہے، قابو ملے گا تو میں بدلہ لوں گی۔ تو کہا، پھر اس عورت نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور وہیں پر کہتی ہے کہ مولا تو جانتا ہے کہ میرا اس کے لیے جو غصہ ہے وہ صرف تیری رضا کے لیے تھا، مولا مجھے طاقت دے کہ اپنی منت کو پورا کروں۔ خیر نماز پڑھی، چھڑی لی اور چھڑی سے سانپ کو تھوڑا ٹچ کیا، سانپ چلا گیا۔ پھر اس کو باہر نکالا اور اس عورت نے اس کو جلا کے مارا، اس کو مرا ہوا تھا اس کو جلایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ جو ہے سزا دے دی، یہیں پہ سزا شروع ہو گئی۔ اب تو قیامت تک وہیں جاری رہے گا اور حشر کا جہنم کا عذاب تو باقی ہے۔ تو یہ لشکر مدینہ سے پھر مکہ، عبداللہ بن زبیر تھے اور انہوں نے کوہ ابو قبیس، پہاڑ ہے بالکل خانہ کعبہ کے سامنے، کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے ان لوگوں نے اتنا حملہ کیا تھا کہ آگ کا گولا وہ منجنیق میں لگاتے تھے اور جو ایک گلوڑ کی طرح اس کو خانہ کعبہ کی دیواروں میں پھینکتے تھے۔ اس کی دیواریں بالکل ڈیمیج ہو گئی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ بڑے بڑے تبرکات جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے تھے، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ مینڈھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جناب جبریل لائے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہ دمبا رکھ دیا تھا اور اس دمبے پہ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تھی۔ وہ دمبا، اس کی کھال، اس کے سینگ سب تھے، سب جل گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل جرجریت ہو گئی۔ کئی دنوں تک حملہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حملہ جب ہوتا رہا اسی دوران خبر آ گئی کہ دمشق میں جو ہے ایک مقام پر یزید مر گیا، یزید مر گیا اور اس حال میں مرا کہ اس کا کہنے کے لائق اس کا حال نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں او کمینو، تمہارا سردار تو مر گیا، آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اور تو دمشق میں شراب پیتے پیتے ناچنے والی کا ناچ دیکھتے دیکھتے مر گیا، اب کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ وہ سوچے شاید غلط خبر ہوگی، مگر دوسرے دن قاصد آیا، کہاں یزید مر گیا ہے۔ اب ان کے حوصلے پست ہو گئے اور پھر عبداللہ بن زبیر کے لشکر نے زوردار حملہ کیا، سب کو بھگایا، مارا اور پھر مکہ اور پورے اہل مکہ کو ان کے ظلم و شر سے محفوظ کیا۔ اور اس حال میں مرا۔ ہجری 61 میں تو کربلا کا واقعہ ہے اور ہجری 63 میں تو یزید کیفر کردار تک پہنچ گیا، یا 64 میں 3 سال یا 2.5 سال بھی مکمل سلطنت سنبھال نہ پایا، حکومت کر نہ پایا اور دائمی لعنتوں کا شکار ہو گیا۔ تو یہی ہے ظلم کا انجام، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ظلم خون ہے، ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ ختم ہو جاتا ہے، اور ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ظالم کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ضرور بھیج دیتا ہے۔ تو یہ 3-4 سال تک مکمل یزید حکومت نہ کر پایا، مرا بھی ایسا کہ جو ہے جسم میں لکوا ہو گیا،
تکیے پہ بیٹھا تھا، شراب کی بوتل تھی، ایک رقاصہ ناچنے والی ناچ رہی تھی، اس کے ناچ کو دیکھتے دیکھتے روح نکل گئی۔ یہ انجام ہوا اور دائمی قیامت تک لوگوں کی لعنت، ملامت اور گالیوں کا شکار ہو گیا۔ اور میرا حسین وہ تو اس طرح دنیا سے گیا کہ اللہ اللہ خدا کی بارگاہ میں سر بسجدہ ہیں اور زبان پہ تسبیح جاری ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور قیامت تک حسین ہی زندہ نہ ہوئے، حسین کا نام لوگوں کے دلوں اور ان کے ذہن و فکر پہ اللہ نے نقش کر دیا۔ تو یہ جو ہے اس کا لشکر، بات آئی تو میں نے عرض کی، اس کا لشکر آیا اور مدینہ پہ حملہ کیا، یہ سب مر گئے اور امام عالی مقام کا نام قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ اور ایسا زندہ اور جاوید کیا، کسی نے کہا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے عام آدمی کی طرح، زندگی میں جس کو شہادت ملی اس کی شہادت، اس کی زندگی اور آخرت کی بقا ہوتی ہے، کہ شہید مرتا نہیں ہے عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین آج بھی پھیلا ہے اجالے کی طرح۔ یہ ہے، سنیے، وعن ابی خلدہ قال قلت لأبی العالیہ سمع انس النبی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خدمہ 10 سنین ودعا له النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان بستان يحمل في كل سنة الفاكهة مرة وكان فيها ريحان يجي منه ريح المسك، رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو خلدہ سے روایت ہے، ابو خلدہ ان کا نام خالد بن دینار ہے۔ ابو خلدہ یہ جو راوی ہیں اس حدیث پاک کے، ان کا نام خالد ابن دینار ہے، اور یہ سعدی اور بصری ہیں، بصرہ میں کپڑا سیا کرتے تھے، درزی کا کام کیا کرتے تھے، ان کی دکان تھی، مشہور تابعی ہے۔ اور ابو العالیہ جو دوسرے راوی ہیں ان کا نام رافع ابن مہران رباعی ہے، یہ بھی تابعی ہیں، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم سے ملاقات کی ہے، ہجری 90 میں ان کی وفات ہے۔ سنیے، ابو خلدہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے کہا، ابو العالیہ سے میں نے پوچھا کہ کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ کہ حضرت انس تو بہت چھوٹی عمر تھی اور حضور کی بارگاہ میں تھے، تو اس عمر میں کچھ یاد رکھا یا حضرت انس سے کچھ روایت ہے؟ کیونکہ بہت چھوٹے تھے، اور حضرت انس کی ماں ام سلیم حضرت انس کو حضور کی بارگاہ میں لے آئی تھی کہ حضور یہ آپ کا غلام ہے، آپ سنبھالیے اور اس پہ نظر کرم کریے۔ تو بہت چھوٹے تھے حضرت انس بن مالک، اور ان کی ماں ام سلیم حضرت انس کو حضور کی بارگاہ میں لے آئی۔ اب چھوٹا بچہ تو کیا ہے کہ اگر بارگاہ میں رہے گا، دربار میں رہے گا تو کھیلے گا کودے گا، مگر حضرت انس بہت چھوٹے ہیں، بچپنا ہے، ان کی ماں لے کے آئی، اور ان نے کافی زمانہ 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ تو اس لیے ابو خلدہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ بہت چھوٹی عمر میں انس آ گئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو اس عمر میں کچھ یاد رکھ پایا؟ کچھ یاد رکھ پائے؟ کچھ سنا حضور سے، کچھ روایتیں کی ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں کانا خدمہ 10 سنین، ہاں 10 سال حضرت انس نے رسول اللہ کی خدمت کیا ہے۔ وہ بچے تھے بے شک، مگر 10 سال سرکار کی خدمت میں رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اور پھر رہے نہیں ہیں، ودعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت انس کے لیے مصطفیٰ نے خاص دعا فرمائی تھی۔ دعا کیا فرمائی تھی؟ وَكَانَ بُسْتَانَ يَحْمِلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ الْفَاكِهَةَ مرتين، حضرت انس کا مدینہ میں ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ میوہ لایا کرتا تھا،
یعنی اور لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ دعا حضور نے انس کے لیے فرمائی تھی، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، اے اللہ انس کی اولاد میں برکت دے، اے اللہ انس کی عمر میں برکت دے۔ یہ تینوں دعائیں انس کے لیے سرکار نے فرمائی۔ تو راوی کہتا ہے اس کا اثر ہوا کہ مال تو حضرت انس کو اتنا آیا کہ اور صحابہ جتنے بھی مدینہ کے لوگ تھے سال میں 1 مرتبہ ان کا باغ کھجوریں دیتا تھا، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ کھجوریں لاتا تھا، یعنی 6 مہینے میں باغ پک جاتا تھا۔ تو یہ تو بڑا کمال ہو گیا، سال میں دوسروں کی 1 بار کھیتی پکتی ہے، انس کی 2 مرتبہ 6 مہینے میں کھیتی ہوتی جو کھجوریں پک جاتی۔ تو یہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے لیے سرکار نے دعا فرمائی۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرت انس کی عمر اولاد کتنی ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے 100 برس کی ہوئی، اور ان کی اولاد اولا ہو تک روایت میں کہ 100 تک حضرت انس کی اولاد پہنچ گئی، اور حضرت انس جو ہے انہیں میں سے اکثر کو دیکھتے رہے، یعنی اولاد ان کی اولاد، ان کا بیٹا 100 تک پہنچ گئے، اتنی اولاد ہوئی۔ اور کئی ایسے لوگ تھے حضرت انس کی اولاد میں کہ ان کے پوتے کے بیٹے حضرت انس نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ بتائیے، پوتے کے پوتوں کو حضرت انس نے خود دفن کیا ہے۔ ان کی عمر کتنی ہوئی؟ ان کی عمر 100 برس، اولاد، یعنی اپنے پوتوں اور پر پوتوں میں جو انتقال ہو جاتا حضرت انس خود انہیں دفن کرتے ہیں، یعنی ان کی اولاد بھی بڑی، عمر بھی بڑی اور مال بھی بڑا۔ یہ دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ۔ آقا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی، اس لیے اور کہتے ہیں وکان فیہا ریحان، اور کہتے ہیں کہ حضرت انس کے باغ میں ایک حصہ تھا جہاں گھاس اگی تھی، ان کے باغ میں کانا فیہا ریحان، یعنی اس باغ میں حضرت انس کے گھاس تھی، تھوڑی سی باغ میں کہیں گھاس تھی جس سے یجیء منہ ریح المسک، جس سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، وہ گھاس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس کے اس باغ میں کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور آقا بیٹھے تھے تو اس گھاس پہ ہاتھ لگایا تھا، یا آقا اس گھاس پہ بیٹھے تھے، اس کا نتیجہ تھا زمانوں تک اس گھاس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اس لیے کہ آقا کا دست کرم اس گھاس پہ لگا تھا، اور حضور وہاں تشریف فرماتے تو مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ سرکار جہاں گزر جائیں تو مشک و عنبر کی خوشبو آئے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، یعنی زمین عنبر بن جائے، ہوا ابیر بن جائے، اور غبار وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جائے۔ کب؟ عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی شناخت یہ تیرے رہ گزر کی ہے، ادنا سی شناخت یہ تیرے رہ گزر کی ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے لیے دعا فرمائی تھی، اور چونکہ ان کا پورا خاندان حضور سے بہت قریب تھا، حضرت انس کی جو ماں ہیں حضرت ام سلیم وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتی، اور کبھی کبھی دوپہر میں حضرت انس کے گھر پہ سرکار قیلولہ فرماتے تھے۔ دوپہر کو حضور سوتے تھے تو حضرت انس کے گھر پہ سوتے تھے، گرمی کا زمانہ ہوتا تھا، تو ماں بیٹے جب سرکار سوئے رہتے تو ماں بیٹے حضور کو دیکھتے ہی رہتے، سرکار کو دیکھتے رہتے، نظریں نہیں ہٹتی تھی مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے سے، اور کبھی کبھی سخت دھوپ ہوتی اور سرکار چمڑے کے بستر پہ سوتے تھے، ان کے گھر پہ ایک چمڑا تھا، چمڑے کا ایک تھوڑا چٹائی بنائی تھی، اس پہ سوتے تھے، ظاہر اس پہ پسینہ آئے گا تھا زیادہ، اور گرمی کا زمانہ اور عرب کی گرمی، تو
کبھی کبھی گرمی کا زمانہ ہوتا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں کھانا کھا کر حضرت انس کے گھر پہ، ام سلیم کے گھر پہ سرکار سوئے ہوتے، تو گرمی کی وجہ سے حضور کی پیشانی پہ بہت زیادہ پسینہ ہوتا تھا اور سرکار کے ہتھیلیوں پہ پسینہ ہوتا۔ حضرت انس کی ماں ام سلیم جاتی، روئی لے آتی اور روئی سے سرکار کے پسینے کو پہنچتی اور اس کو نچوڑ کے شیشی میں جمع کر لیتی، اس کو نچوڑ کر شیشی میں جمع کر لیتی اور پھر انہیں محفوظ رکھتی۔ لوگ جس کام میں عطر لاتے ہیں، حضرت ام سلیم نہانے کے بعد یا کبھی بھی شادی کا موقع، کوئی بھی اچھا موقع ہو، حضور کے پسینے کو سلائی سے نکالتی اور عطر کی طرح لگاتی، جہاں لگایا جاتا پورا علاقہ پسینے مصطفیٰ سے معطر ہو جاتا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے، مشک و عنبر میں وہ کیا خوشبو ہے۔ ارے راوی کہتے ہیں کہ حضور کو پسینہ جب آیا تھا اور اس کا قطرہ زمین پہ گرا تو رب نے فرمایا تھا گلاب پیدا کیا جائے، گلاب پیدا کیا جائے۔ یہ جو گلاب ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کا صدقہ ہے۔ بتائیے جس کے پسینے کا صدقہ گلاب ہو، اس کے لعاب کا حال کیا ہوگا؟ جس سے کھاری کنویں چشمے، جس سے خاری کنویں شیریں جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیریں جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعجاز اور کمالات اور اوصاف عطا فرمائے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک ان کو قریب تعلق تھا، چھوٹی عمر میں سرکار کے پاس رہیں۔ اس سے پتہ چلا، اس حدیث کے تحت راوی فرماتے ہیں علماء، اس سے پتہ چلا کہ ہمارے بھی بچے ہوں، انہیں اب حضور ہمارے درمیان صحابہ تابعین نہیں ہیں، مگر اس حدیث سے پتہ چلا کہ آبادی میں اسلامی ذہن یہ ہونا چاہیے، اسلامی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے گاؤں کے ائمہ، سادات، اہل بیت، پیر اور جو نائبین رسول علماء ہیں ان کے پاس بھیجا کرو۔ ان کے پاس بھیجنا ایسے ہی ہے جیسے حضرت ام سلیم کا انس کو حضور کے پاس بھیجنا۔ تو یہ کیرم بورڈ پہ لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کا تعلق اماموں سے، سادات سے، اہل بیت سے، نمازیوں سے کیا جائے تاکہ ان کی فکر میں بالیدگی آئے اور وہ اچھے اوصاف ان کے اندر آئے۔ اسی حدیث سے راوی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو عالموں کے پاس، ائمہ کے پاس، نیک لوگوں کے پاس بھیجو تاکہ ان کی صحبت میں لے کر ان کا اثر ان کے ذہن و فکر پہ پڑے گا، علم کے ماحول میں کنیکٹڈ رہے گا تو علم سے محبت ہوگی، عمل سے محبت ہوگی اور یہ محبت آگے چل کے بڑی رنگ لائے گی۔ تو یہ جو ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے والی حدیث اسی طرز پر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے درس